الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلی العظیم. شب نزول قرآن، شب قدر اور شب جمعہ، اس عظیم فرصت میں خداوند متعال کی عظیم توفیق کے نتیجے میں بارگاہ الہی میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اور روایات کے مطابق ماہ مبارک رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک، جسے شب قدر قرار دیا گیا، لیکن خود حکمت الہی میں بھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں بھی ہمیں وہ معین شب نہیں بتایا گیا، کیونکہ علم الہی میں تو ہے کہ کون سی شب ہے شب قدر، اور رسول خدا و اہل بیت اطہار بھی جانتے ہیں، لیکن نہیں بتایا، معین نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ایک رات ہمیں بتا دیا جاتا تو ہم فقط اسی ایک رات کے اندر ہی اللہ کے بارگاہ میں آ کر شب بیداری کرتے اور شب قدر کو احیا کرتے۔ یہ جو آخری طاق راتوں میں سے ایک قرار دیا، اس لیے کہ مؤمنین زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کی ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں راز و مناجات کرے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے اور شب بیداری کرے، اور اللہ کو بہت پسند ہے شب بیداری کرنا۔ اللہ کی خاطر مومن اپنا چین، آرام، نیند چھوڑ کر اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز و گریہ کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے ایک رات نہیں، کئی راتیں مومنین جمع ہو کر اس توفیق سے استفادہ کریں۔ لیکن آج کے رات کے حوالے سے روایات میں زیادہ تاکید ہے کہ شب قدر 23ویں ماہ مبارک رمضان کی شب ہے، اور اس کے بعد 27 ماہ رمضان کے بارے میں بھی احتمال ہے، لہٰذا اس میں بھی اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اسی مسجد میں شب 27 کو بھی اعمال کا انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کی ان شب میں، شب قدر میں، جس کو ہم معرفت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ اور آمادہ قلب کے ساتھ ہم احیا کریں، اپنے رائج طریقہ کار جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا، دیکھا گیا، اور رسم و رواج جو شب قدر کے لیے بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان کی بھی رسمیں ہیں، ماہ محرم کی بھی رسمیں ہیں۔ ہر دینی جو اعمال و واقعات ہم کرتے ہیں، سال بھر میں اہتمام کرتے ہیں، ان میں یہ رسمیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ رسم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ہم نے خود ہی ایجاد کیے ہو، شریعت نے نہ بتایا ہو۔ شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے وہ احکامات ہیں، وہ فرائض ہیں، وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، جن میں سے بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں اور بعض جائز ہیں۔ لیکن رسومات جو ہم نے خود ہی ان شرعی اقدامات کے لیے بنائے گئے ہوں، ہمارے برادر محترم رضا بھائی نے آج کی شب کے لیے اچھا اہتمام کیا ہے۔
شہید رہبر امام خامنائی اور ان کے صالح فرزند موجودہ رہبر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کی تصویر سے آج کی اس محفل کو پر رونق بنایا ہے۔ مومنین اس تصویر کو لے لیں انشاءاللہ اور آویزاں رکھیں، اور رضا بھائی کی توفیقات کے لیے اور رہبر عظیم الشان امام خامنائی کی درجات کی بلندی کے لیے اور موجودہ رہبر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کی طول عمر و حفظ و سلامتی کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ ان رسومات کے، اور رسومات میں بھی پھر دو کیٹیگری ہم بنا سکتے ہیں۔ کچھ رسومات جو شرعی احکامات سے ٹکراتے نہیں ہیں، بنائے تو ہم نے خود ہی ہے، رسم تو کہتے ہی اس چیز کو ہے جو ہم نے بنایا ہو۔ شریعت نے جو ہمیں بتایا وہ تو احکامات ہیں، وہ فرائض ہیں، واجبات اور مستحبات ہیں۔ رسم جو، اور پھر یہ رسومات آپ دیکھیں ہر علاقے کے اندر فرق ہوتے ہیں، شرعی احکامات میں فرق نہیں ہوتا۔ آپ پاکستان میں ہو، آپ ایران میں ہو، آپ عراق میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، شرعی حکم ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ان شرعی احکامات کے ساتھ جو رسومات ہم نے خود بنائے ہیں وہ ہر علاقے میں اپنے الگ ہوتے ہیں۔ محرم کی رسومات بلتستان کی الگ ہیں، ایران کی الگ ہیں، عربوں کی الگ ہیں۔ پاکستان کے ہر علاقے میں جائیں تو آپ کو ایک نیا رسم آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ خود اس علاقے کے لوگوں نے اپنی عقیدت کی وجہ سے خود ہی ان اعمال کو شروع کیا۔ کسی زمانے میں کسی مومن نے اس عمل کو شروع کیا، بعد اور انہوں نے ان کو جاری رکھا۔ پس جو رسم شریعت کے احکامات سے نہ ٹکراتے ہوں اس کے بجاوری میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ علاقائی ایک کلچر اور ثقافت کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی رسم اگر شریعت سے ٹکرائے، شرعی احکامات سے ٹکرائے، تو پھر وہ جائز رسم نہیں ہوتا، پھر اس رسم کو روکنا ہوتا ہے اور اس رسم کو انجام دینے نہیں دیا جانا ہوتا ہے۔ تو ہم نے تمام اعمال کے لیے رسومات بنائے ہیں، شب قدر کے لیے بھی ہے، ماہ رمضان کے لیے بھی ہے۔ آج ظہر کی نماز کے بعد میں نے مختصر یہاں پہ اشارہ کیا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے ماہ رمضان کی رسومات، جیسے ہم افطاری اور سحری، آپ کسی کو بھی افطار پہ دعوت دیتے ہیں تو افطاری کے کچھ رسومات ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ افطاری کیا ہے؟ افطاری میں پکوڑے ہونے چاہیے، پاپڑ ہونے چاہیے، سموسے ہونے چاہیے، ہاں جی، چپس ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد مزید ہے اس کے علاوہ یہ وہ موٹے موٹے آئٹم سے۔ تو کوئی انسان یہ تصور نہیں کرتا مثلا ان کے بغیر بھی افطاری ہو سکتی ہے، اس لیے افطاری میں ان چیزوں کو لازمی طور پر، جبکہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور آج حقائق ہمارے سامنے آ گئے ہیں، یہ ماہ رمضان میں بہت ہی ناموزوں چیزیں جو ہم افطاری کے وقت کھاتے ہیں اور صحت کے لیے بہت ہی ناموزوں اور ناگوار ہے۔ ایک طرف سے ہم اپنی صحت کو بڑے خطرناک راستے پہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں تلی ہوئی ہیں اور وہ آئل ہم استعمال کرتے ہیں جو عموماً معیاری نہیں ہوتے، غیر معیاری آئل استعمال کرتے ہیں، اور ساری چیزیں جتنے افطاری کے آئٹم ہیں وہ ساری تلی ہوئی چیزیں ہیں، تیل سے بنی ہوئی چیزیں۔ اور پھر چونکہ صبح سے لے کر شام تک 9-10 گھنٹے معدہ خالی ہے، اور معدہ اندر سے جتنا دیر یہ خالی رہتا ہے گرم ہوتا ہے معدہ، اور اس گرم خالی معدے کے اندر آپ تلی ہوئی چیزیں ایک ایک کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر گرمی کا موسم ہو تو آغاز ہم ٹھنڈے یخ پانی سے کرتے ہیں جو سخت معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ گرم معدے کے اندر ٹھنڈا پانی آپ سیدھا ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ وہ رسومات ہیں، کیونکہ ٹرینڈ بن گیا ہے افطاری کا، تو ہم افطاری کے نام پہ فوراً ذہن میں یہی چیز آتی ہے، اور فوراً، کیونکہ اگر آپ اس سے ہٹ کے کوئی چیز کریں گے، کسی کو دعوت دے کے یہ چیزیں نہ بنائیں، آپ بہترین افطاری دیں لیکن اس میں نہ پکوڑا ہو، نہ سموسہ ہو، نہ یہ چیزیں ہو، تو پھر
آپ کو بھی تسلی نہیں ہوتی اور دوسروں کو بھی تسلی نہیں ہوتی ہے، افطاری تو نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح ماہ رمضان میں جیسے رمضان آتا ہے فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ افطاری، سحری۔ اور آپ ایک دن قبل اور یکم 2 رمضان کو آپ جائیں تو دکانوں پہ آپ کو جگہ نہیں ملتی اندر، دکان والے 3-4 دن پہلے بھر دیتے ہیں اپنے دکان کو، 2 دن بعد جائیں تو بالکل خالی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ سحری ماہ رمضان کا حصہ نہیں ہے اور افطاری ماہ رمضان کے اعمال میں شامل نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیان بھی کیا، شب شہادت مولا علی علیہ السلام کھجور اور پانی سے افطار کرتے تھے، اس میں تیسرا آئٹم ہو تو بھی روک دیتے تھے۔ چلو ہم اتنا تو نہیں کرے، ہمارے لیے یہ وظیفہ تو نہیں مقرر کیا، مولا علی تو حاکم تھے، امت کے سرپرست تھے، لیکن سادگی کے ساتھ ماہ رمضان ہے ہی سادگی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ یعنی اپنے روٹین کے اندر جو ہم کھاتے ہیں، اضافی کھاتے ہیں، اس کو کم کیا جائے۔ تو دن بھر تو نہیں کھا سکتے کیونکہ روزے میں ہیں، اس کا سارا کثر ہم افطاری پہ نکال لیتے ہیں، تو اس کے لیے تو نہیں تھا۔ ماہ رمضان سادگی کا پیغام، اور رمضان کے اندر تو ہر صورت سادگی ہو، لیکن یہ سادگی کے پیغام جو رمضان نے دیا ہے اس کو اپنی زندگی کا روٹین بنایا جائے۔ لیکن ہم رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ رنگین دسترخوان ہوتا ہے۔ اور ہم جب کراچی میں پڑھتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں، تو ہمیں خود مشاہدہ ہوتا تھا کہ رمضان کے بعد جب وزن چیک کرتے تھے تو معمول سے 2-3 کلو بڑھ جاتے تھے، جبکہ رمضان میں تو کم ہونا چاہیے۔ دن بھر کھانا بھی نہیں کھایا، جو عام روٹین میں آپ 4-5 مرتبہ کھاتے ہیں، رمضان میں 2 دفعہ کھاتے ہیں، لیکن وزن عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان 2 دنوں میں عام دنوں سے ہم زیادہ بھی کھاتے ہیں، اچھا بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ وہ رسومات ہیں جن کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اب مرد کے اوپر تو زیادہ جیب پہ بوجھ آتا ہے، ماہ رمضان میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، بجٹ ہمارا زیادہ بڑھ جاتا ہے رمضان کے لیے، لیکن خواتین، گھر کی خواتین بیچاروں پہ دن بھر پکا پکا کے بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے ماہ رمضان میں خواتین کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کو آدھا دن پکانا ہوتا ہے، آدھا دن کھلانا ہوتا ہے، اور باقی یہ جو سارا پکایا ہے اس کو دلانا ہوتا ہے۔ اس کے اندر وقت ان کے پاس بچتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ماہ رمضان کو اگر ہم قرآنی اصولوں پر لیتے، اہل بیت کی سیرت پر اگر لیتے، تو ان رسومات سے جان چھوٹ جاتی، نہ اضافی بجٹ کی وجہ سے ہمیں بوجھ آتا، نہ اضافی ان امور کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتا، بلکہ اس میں تو زیادہ مناجات، یاد خدا، نمازیں، دعائیں، تذکرہ قرآن کا ذکر، یہ اس کے لیے ہمیں خدا نے کھانے پینے ان تمام چیزوں سے ہمیں الگ کر دیا تاکہ وقت بچے تو اللہ کو یاد کرے۔ تو یہ وہ رسومات ہیں، اور شب قدر کے اندر بھی ہم نے رسومات بنائے ہیں۔ ایک ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ شب قدر کسی طریقے سے بھی بسر ہونا چاہیے۔ جب چھوٹے تھے تو ہم یہی دیکھتے تھے کہ لوگ جب وقت پاس نہیں ہوتا تھا تو چائے کا اہتمام ہوتا تھا، اور چائے آتی تھی تو اس میں گپیں شروع کرتے تھے۔ جنہوں نے سگریٹ پینے وہ باہر جا کے سگریٹ پیتے تھے، اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا وہ گھوم پھر کے بھی سوتے نہیں تھے، کیونکہ بتایا تھا کہ جاگتے رہنا ہے، لیکن کسی طریقے سے بھی وقت گزار کے صبح تک کر لیتے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، شب قدر کو احیا کرنا ہے، شب قدر کی معرفت حاصل کر کے سمجھ کے احیا کرنا ہے۔ ایک ایک لحظہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ عزیزان محترم، میں 2 نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا آج کی گفتگو میں۔ پہلا یہی شب قدر اور نزول قرآن کے بارے میں مختصر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی دامت ظلہ العالی نے آج امت اسلامیہ کے نام اپنا پہلا پیغام جاری کیا ہے، منصب رہبریت پر فائز ہونے کے بعد۔ وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کر سناؤں گا۔
کیونکہ یہ ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے اپنے رہبر وقت کے ایک ایک جملے و فرمان پر اپنی کان دھریں اور اس سے رہنمائی لے کر اپنے رہبر کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور یہ تو ہے ہی پہلا رہبر انقلاب کا پہلا حکم نامہ و رہنمائی ہے امت کے نام، وہ بھی آپ کی خدمت میں آج کی اس مبارک شب میں بیان کروں گا۔ اور پھر آخر میں کل روز قدس ہے، یوم القدس ہے، جمعۃ الوداع، اس کے بارے میں مختصر آپ کی خدمت میں گوش گزار کر کے زحمت تمام کروں گا۔ مل کر ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا۔ شب قدر جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اور آج کی شب انہی راتوں میں سے ہے کہ قرآن کریم کی نزول کی شب ہے۔ اور نزول قرآن زمین پر نہیں ہوتا، نزول قرآن پہاڑوں پہ نہیں ہوتا، نزول قرآن آسمانوں پہ نہیں ہوتا، نزول قرآن قلب مومن پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کی شب کو خداوند متعال نے ماہ رمضان اور خصوصاً رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اور ماہ رمضان میں کب نازل ہوا؟ شب قدر میں نازل ہوا۔ نزول کسے کہتے ہیں؟ نزول ہمارے ذہن میں ایک معنی یہ ہے کہ قرآن آسمان پہ تھا، چونکہ اللہ آسمان پہ ہے، عرش پہ ہے اور عرش اوپر ہے، ہم نیچے ہیں، تو آسمان سے عرش سے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے قرآن کے ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ، ایک ایک حصے کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے تھے۔ رسول خدا زمین پر ہیں، اور اوپر سے نیچے آنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نزول۔ جبکہ نہ اللہ اوپر ہے، نہ حضرت جبرائیل کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جو جسمانی کوئی سفر طے کرے، اور نہ ایسا کوئی عمل ہے کہ جو ایک ڈاکیے کی مانند حضرت جبرائیل اللہ سے پیغام لے کر رسول خدا تک پہنچائے، ایسا نہیں ہے۔ نزول کا عام مفہوم کسی ناقابل رسائی چیز کو جو انسان کے دسترس میں نہ ہو، جو انسان کے پہنچ میں نہ ہو، اسے اس انسان کے لیے قابل رسائی بنانا، اس کی پہنچ میں قرار دینا، اس کے لیے سادہ و عام فہم بنا کر اس کے سمجھ اور فہم کے قابل بنانے کو نزول کہا جاتا ہے، نازل۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہو، مثلا چھوٹے بچوں کی کلاس ہو، ایک پی ایچ ڈی کا کوئی اسکالر و پروفیسر ہو، اور ان کو کہا جائے کہ آپ نے فلاں موضوع پہ ان بچوں کو پڑھانا ہے، مشکل کام ہو جاتا ہے۔ یہ پی ایچ ڈی اسکالر کو اپنے لیول پہ اگر کوئی کلاس دی جائے تو ان کو پڑھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹی عمر کے چھوٹے بچے، پہلی کلاس کے بچوں کو اگر بٹھایا جائے اور پی ایچ ڈی اسکالر کو کہا جائے کہ ان کو پڑھانا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مطالب ان کے پاس ہیں، وہ علم جو ان کے پاس ہے، اس کا درجہ بہت عالی ہے، اس کا لیول بہت اوپر ہے، لیکن یہ جو سامنے کلاس بیٹھی ہوئی ہے، ان کا درجہ بہت ہی نیچے ہے۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے وہ عالی مطالب ان کو بہت ہی عام فہم اور سادہ بنا کر سامنے موجود بچوں کی سطح پہ لا کر ان مطالب کو بیان کرنا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں تو شاید یہ نہیں ہے، لیکن پنجاب کی حد تک بھی یہ دیکھا گیا، اور غالباً باہر ممالک میں زیادہ ہوگا، جتنی چھوٹی کلاس ہوگی اس کو پڑھانے کے لیے جو ٹیچر ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی مراعات، ان کی تنخواہ بڑی کلاسوں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مشکل کام ہے۔ بڑوں کو تو صرف بورڈ پہ لیکچر دے دیں، وہ نوٹ بھی خود کریں گے، آپ اشارہ کریں بھی تو وہ سمجھ جائیں گے،
چھوٹے نہیں سمجھ پائیں گے۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد کو بھی بچہ بننا پڑتا ہے۔ استاد کو اس طرح جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کو جب کھانا کھلاتی ہے، شیرخوار یا ابھی جس کا دودھ کا وقت مکمل ہوا اس کو کھانا کھلاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ یہ تو نہیں کرتی جو بڑے کھاتے ہیں وہ بچے کو بھی کھلا لے۔ اس کے لیے نرم اور بہت ہی نفیس غذا الگ تیار کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی بڑے احتیاط سے، اور اس مقدار پہ جتنا اس بچے کی ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ اس کو کھلا لیتے ہیں۔ یہ مشکل کام ہے۔ نزول یعنی ایک ایسا مفہوم، ایک ایسا مطلب، ایک ایسا علم جو انسان کے دسترس میں نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، اور انسان بشر ہے، زمینی مخلوق ہے، اور یہ کلام ملکوتی ہے، الہی کلام ہے۔ الہی کلام کو، ملکوتی کلام کو زمینی مخلوق کے دسترس میں لانا، یعنی اسے عام فہم بنا کر انسانی زبان کے قالب میں ڈال کر آسان اور عام فہم بنا کے پیش کرنا، اسے نزول کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم اسی لیے خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرَى، ہم نے اس ذکر کو بہت ہی آسان بنا دیا۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت ہی آسان بنایا تھا، لیکن بعض انسانوں میں سے بعض نے اس آسان کو اتنی پیچیدہ تفسیر کر دی، اس کی پیچیدہ علمی اور فلسفی بنیادوں پہ اتنا پیچیدہ اس کا معانی و تفسیر کر دیا کہ واپس پلٹا کے آسمان میں بھیج دیا۔ اللہ نے زمینی انسانوں کے فہم کے مطابق اس کو بنا دیا تھا، بعض علماء اور مفسرین نے اس کو اور پیچیدہ بنا کے واپس اللہ کی طرف بھیج دیا۔ آسان ہے، بہت ہی آسان ہے قرآن کریم، بہت ہی آسان، کیونکہ قرآن خود فرما رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلذِّكْرِ، ہم نے اس ذکر کو بہت ہی آسان، اور قرآن کریم کا ایک نام مبین ہے، مبین روشن، واضح، آشکارا، بہت ہی آشکار واضح بات۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی نزول کے ایک معنی میں تو یہ ہوا کہ یہ جو انسان کی دسترس سے باہر ایک بات تھی، دسترس سے باہر ایک مفہوم تھا، وہ علم تھا، وہ ہدایت تھی، اس کو انسان کے دسترس میں، انسانی زبان کے اندر اس قالب کو ڈال دیا۔ کیونکہ کلام الہی کے لیے تو زبان نہیں چاہیے نا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو تو زبان نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہ انسان کے لیے ہے، انسان زبان کے ذریعے کوئی بات سمجھتا ہے، اس کو انسانی زبان کے قالب میں ڈال دیا، اور انسانی زبان کے جب قالب میں ڈال دیا، بہت ہی آسان عام فہم بنا کر کہ انسانی معاشرے کا ہر طبقہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ ایک پہلو تو نزول کا یہ ہوا، اور دوسرا اللہ نے تو اس کو قابل فہم بنایا، قابل سمجھ بنایا، لیکن چونکہ قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین، اور ہدایت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، دل سے ہے، ہدایت کا تعلق انسان کے ذہن سے نہیں ہے۔ ذہن میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ذہن میں آئے وہ قلب کے اندر بھی اتر جائے۔ قلب کے اندر اتارنے کے لیے الگ آمادگی چاہیے، الگ جستجو چاہیے۔ ہدایت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، تو نزول کا ایک مرحلہ یہ ہے، اللہ نے اس کو عام فہم بنایا، سادہ بنایا، انسانی زبان میں اپنے کلام کو پیش کیا۔ اب اس آسان ہدایت کو، اس قرآن کو، اس کلام کو مومن کے قلب تک پہنچنا چاہیے، اور قلب تک پہنچنے کے لیے ایک اور نزول کا مرحلہ ہو کہ جس میں پہلے قلب آمادہ ہو، قلب اس ہدایت کو، اس نور کو لینے کے لیے آمادہ ہو، اور لے لے تو پھر قرآن کریم کا نور و ہدایت اس قلب میں منتقل ہو جائے، جس کے لیے آج کی شب
خداوند متعال نے مقرر فرمایا ہے۔ یہ جو قلب اطہر رسول اللہ کے اوپر قرآن خود فرماتا ہے نا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے زمین و آسمان پر نازل کرتے ہیں تو یہ پارا پارا ہو جاتے، قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، قرآن اس عظیم الہی امانت کا بوجھ نہ اٹھا پاتے۔ یہ قلب اطہر رسول اللہ میں اتنی گنجائش تھی کہ اس ہدایت کے نور کو اپنے دل پر قبول کیا جائے، تو قلب اطہر رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ لیکن اور جنہوں نے اپنے قلب کو آمادہ کیا اور اس الہی ہدایت کو اپنے قلب پہ منتقل کر لیا، انہوں نے بھی لے لیا، لیکن آپ اور میں ابھی ہم انتظار میں ہیں، ابھی ہم کوشش میں ہیں، ابھی ہم اللہ سے اس امید میں ہیں کہ پروردگارہ آج کی شب قدر، لیلۃ القدر، اس عظیم فرصت میں ہمارا قلب جو کہ آمادہ نہیں ہے، تو پہلے مرحلے میں ہم نے اپنے قلب کو آمادہ کرنا ہے، اپنے قلب کے اندر موجود آلودگیوں کو، قلب کے اندر موجود رکاوٹوں کو، قلب کے اندر موجود خدا کے علاوہ دیگر امیدوں کو، دیگر چیزوں کو نکال کر اس قلب کو ہدایت قرآن کے لیے خالی کرنا ہے، اور پھر اللہ سے قرآن کی ہدایت کی طلب کرے، وہ امید رکھے، تو ہدایت قرآن قلب انسانی میں منتقل ہوگا۔ تو یہ نزول کے دو مفاہیم آپ کی خدمت میں بیان کیے مومنین کرام۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشر کے لیے، اہل زمین کے لیے اپنے کلام کو آسان عام فہم بنا کے پیش کیا، یہ نزول ہوا۔ اور پھر یہ جو عام فہم پیغام ہے، عام فہم ہدایت ہے، یہ قلب مومن تک آنا باقی ہے۔ رکاوٹ کہاں پہ؟ رکاوٹ کلام الہی میں نہیں ہے، رکاوٹ مومن کے دل میں ہے، کیونکہ دل کے اندر ہم نے وہ بہت ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور روایت میں ہے کہ قلب مومن حرم خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اور اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اور شرک کا ایک لازمہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے قلب میں خدا کو بھی جگہ دوں اور خدا کے غیر کو بھی جگہ دوں، ہم تو یہ چاہیں گے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تب انسان کے قلب میں داخل ہوگا جب یہ قلب غیر خدا سے پاک ہو جائے۔ محمد عجل فرجہ۔ اس لیے قلب کو غیر خدا سے پاک کرنا، جیسے مال کی محبت، یہ غیر خدا کی محبت ہے۔ حتیٰ اولاد کی محبت، اولاد کی محبت اس پیرائے میں کہ خدا سے ہٹ کے، جیسے ہم اپنی اولاد کو رائے خدا میں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ آپ اس سکول کا انتخاب کرتے ہیں جس میں بچے کے لیے ڈگری اچھی ملے، انگلش میڈیم سکول، تاکہ کیوں اچھی ڈگری ملے گی تو اچھی نوکری ملے گی، اچھی نوکری ملے گی تو میری بعد کی زندگی، بڑھاپے کی زندگی اچھی گزرے گی، میرے خاندان کے لیے سہولت فراہم ہوگی۔ تو یہ تو اولاد کو آپ نے اپنے مفاد کے راہ پہ ڈال دیے۔ مثلا اگر کسی مومن کو کہا جائے آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، کسی کو 2 کسی کو 5، کہا جائے کہ ایک بیٹے کو راہ خدا میں دین شناسی کے لیے بیچ دیں تو بھی تیار نہیں ہوتے، 5 میں سے ایک کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ جائے کہ کرنا تو یہ چاہیے تھے کہ 5 کے 5 کو۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ دین خدا کے راہ میں بھیجنے کے لیے مدرسے میں ہی بھیج دیں، اب تربیت اس کی ایسی کرے، یہ کل کو عالم بنے، یہ کل کو ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، جو بھی بنے، یہ اللہ کے لیے بنے، یہ اللہ کے دین کے لیے بنے، یہ راہ خدا کے لیے بنے، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ اپنے خاندان کے لیے۔
لیکن ہم تربیت اس رخ پہ کرتے ہیں کہ بچے کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے خاندان کے لیے کرنا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کرنا ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، تو یہ رائے خدا تو نہیں ہوا۔ تو اولاد کی تربیت کو اس طرح کریں کہ اس کو خدا کی امانت سمجھ کر ہم اس کی تربیت اس رخ پر کر دیں۔ مومنین کرام، شب قدر کے اندر جو ہم نے اعمال انجام دینا ہے، آج کی شب اپنے قلب کو آمادہ کر کے اس میں سے غیر الہی محبتوں کو نکال کے، جیسے اولاد کی محبت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش خدا نے اسی بات پہ لی، کیونکہ حضرت ابراہیم کو خداوند متعال نے اس عمر میں فرزند دیا، تقریباً 80 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں اسماعیل جیسا فرزند دیا، اور پھر خدا نے اسی فرزند سے امتحان لیا، کیونکہ ایک تو اسماعیل جیسا فرزند پاک و پاکیزہ، حسین و جمیل، با کردار، اور پھر طلب، اتنی طلب اور تڑپ کے بعد ملی ہے، تو ایک لازمی اپنی اولاد سے محبت حضرت ابراہیم کی، اور باپ کی طرح حضرت ابراہیم کی زیادہ محبت رجحان تھا۔ تو اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ جو واحد ہے، یکتا ہے، شرک کو پسند نہیں کرتا ذرہ برابر، اللہ نہیں چاہتا میرا ابراہیم جیسا بندہ کہیں میری محبت کے ساتھ اولاد کی محبت کو بھی شامل کر دے۔ اس لیے اولاد کی محبت کا تعلق کاٹنے کے لیے، خدا کی محبت کو خالص کرنے کے لیے حضرت ابراہیم سے اتنا بڑا امتحان لیا گیا، اور حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اور قرآن نے حضرت ابراہیم کا جو رول ماڈل اسوہ پیش کیا ہے وہ یہی کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، ذرہ برابر شرک۔ یہ بھی دیکھیں نا آپ، شرک اس اتنا باریک اور مخفی بیماری ہے کہ اس سے متاثر نہ ہونا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں یہ بھی شرک تھا۔ ابراہیم اپنے فرزند سے ضرورت سے زیادہ محبت کرے، یا فرزند کی محبت خدا پر غالب آئے، یا یہ دو مساوی محبت ہو جائے، اس لیے ابراہیم کو آزمایا، اور ابراہیم اس امتحان میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ تو ہر چیز ہمارے دلوں میں تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے محبتیں، غیر اللہ کی محبتیں، جن محبتوں کے لیے ہماری صبح و شام ہماری زندگی بسر ہوتی ہے۔ آج کی شب ان کو نکالنا ہے، اپنے دل کو خالص کرنا ہے اپنے پروردگار کی محبت کے لیے، اور اگر مومن چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ مثلا آج ہم نہیں بڑھ پاتے، اللہ کے راہ میں قدم نہیں اٹھا پاتے، ہم جیسے اللہ کے راہ کا ارادہ آتا ہے ہم سست پڑ جاتے ہیں، ہمارے قدم رک جاتے ہیں، ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہمیں اور بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی حرکت اور تمام تر اعمال و اقدام کا تعلق اس کے قلب سے ہے۔ قلب انسان کا مرکز ہے۔ اس مرکز میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر حب پہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے تو دنیا کے لیے آپ کے قدم تیز تیز چلیں گے، دنیا کے لیے جتنے قدم اٹھائیں گے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حب دنیا قلب کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کو حرکت دے رہی ہے۔ اسی طرح جن کی حب اولاد دل میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ ایک مومن اپنی اولاد کے بارے میں کہتے تھے کہ میں اپنی اولاد کے خاطر حرام امور میں بھی مبتلا ہو کر ان کے لیے میں وراثت بناؤں گا، جائیداد بناؤں گا، بے شک وہ حرام ہی صحیح، جہنم کی آگ میں جل جائے، لیکن میں اپنی اولاد کے لیے یہ چیزیں بنا لوں گا۔ حب اولاد میں انسان اس حد تک جائے، دین کو بھی عبور کر کے کرتے ہیں نا اولاد کے لیے نہ، لیکن اگر یہ اولاد انسان حب خدا کے سائے میں ہو، پروردگار کی محبت کے سائے میں ہو، تو پھر
کربلا کے اندر وہ آئینہ نظر آتا ہے کہ جہاں اولاد قربان کر کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے، شام غریبان جناب زینب کبریٰ دعا کیا فرماتی ہے؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار یہ جو قربانی دی ہے یہ قبول فرما۔ اتنا کچھ کر کے بھی خدا سے دعا فرما رہے قبول فرمائے۔ تو آج کے شب مومنین کرام، حب الہی کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، لیکن حب الہی کو پیدا کرنے کے لیے شرط یہ ہے غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال دے، کیونکہ جب تک یہ کام نہ ہو خدا کی محبت داخل ہی نہیں ہوگی، یہ قانون ہے۔ جیسے سورہ آیت الکرسی کے اندر ہم پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے پھر اللہ پر ایمان لائے اس کے ایمان کو اللہ قبول کرتا ہے۔ جو طاغوت کو بھی بغل میں رکھے، طاغوت سے بھی تھوڑا سا تعلق قائم رکھے، پھر اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرے، اللہ اس ایمان کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ شرک آمیز ایمان ہے۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین یہی آفر دیتے تھے کہ ہم آپس میں کیا کرتے ہیں؟ مذاکرات کرتے ہیں اور بیٹھک کرتے ہیں، کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کے مانیں گے، آپ کے خدا کو بھی ہم مانیں گے لیکن اس شرط پر کہ آپ ہمارے بتوں کو بھی کچھ نہ کہیں۔ علامہ اقبال کے بقول کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، جماعت کی آستین میں بت ہے، اور پھر خالق کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتے ہیں، یہ سجدہ انسان کو مقام محمود تک نہیں پہنچائے گا جب تک بتوں سے انکار نہ کرے، جب تک طاغوت کا انکار نہ کرے ایمان کی نوبت ہی نہیں آتی، اسے ایمان اللہ شمار ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح حب خدا کو جگہ دینے کے لیے حب دنیا اور غیر اللہ کی محبت نکال دے، حب خدا خود بخود ہمارے دل میں آ جائے گی۔ دل ایک دفعہ خالی کرے، اور دل کو خالی اور پاک کرنے کے لیے آج کی شب خدا نے ہمارے لیے یہ فرصت بنا کے دی ہے۔ اور اسی کے اندر شب قدر اس لیے کہا کہ کیونکہ اس کا بھی مفہوم ہمارے ذہن میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پیدائش سے بھی قبل اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور انسان اس تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ یہ ایک کنسیپٹ ہے نا تقدیر کے بارے میں، اس لیے آپ جب بھی دیکھیں کوئی حادثہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو فوراً ہم کہتے ہیں تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، قسمت میں یہی تھا۔ بس اگر قسمت میں اگر یہی لکھا ہوا ہو، جو قسمت میں لکھ دیا ہو اس کے ہاتھوں انسان مجبور ہو، جو تقدیر میں لکھ دیا ہو اس کے ہاتھوں مجبور ہو، تو پھر انسان با اختیار مخلوق تو نہیں ہوا، مجبور مخلوق ہوا۔ جبکہ انسان کی خصوصیت یہی ہے، دیگر مخلوقات سے الگ ممتاز ہونے کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان با اختیار مخلوق ہے، اپنا راستہ خود اختیار کر سکتا ہے۔ شیطان اور رحمان کا راستہ دونوں انسان کے سامنے ہیں، انسان نے اپنے اختیار سے خود فیصلہ کر کے انتخاب کرنا ہے کہ میں نے کس راستے پر۔ مجبور نہیں ہے انسان، مجبور تو وہ ہوتے ہیں نا جس کے پاس دو راستے نہ ہو، ایک راستہ ہو۔ جیسے دیگر مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، چرن پرن نباتات ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، جیسا اللہ نے بنایا بننا ہے۔ اس لیے حیوانات نے کبھی اللہ کے بارگاہ میں گستاخی کی ہے، کبھی نظام خدا کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہے کوئی مخلوق، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق دکھائیں جو اللہ کی اس نظام اور کائنات کے قانون کے مقابلے میں کھڑا ہو؟ نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ تمام مخلوقات قانون الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہیں، ذرہ برابر اوپر نیچے نہیں ہوتے۔ ان کے نظام کی طرف اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھیں تو آپ کو اطاعت الہی نظر آئے گی، لیکن
کون سی مخلوق ہے جو اللہ کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، اللہ کے سامنے سر اٹھاتی ہے، بغاوت کرتی ہے؟ انسان۔ کون سی طاقت ہے انسان کے پاس؟ اختیار کی طاقت جو اللہ نے خود دی ہے، کہ انسان نے اختیاری طور پر اللہ کی طرف آنا ہے، انسان کو مجبور نہیں بنایا گیا۔ جیسے فرشتوں کا کام ہی صبح و شام پروردگار کی تسبیح کرنا، بندگی کرنا ہے، لیکن فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بڑا مقام انسان حاصل کر سکتا ہے، کیوں؟ فرشتے بہت ہی پاک مخلوق ہے، لیکن انسان سے بڑھ کر مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اختیار نہیں ہے۔ جیسا اللہ نے بنایا اس سے ذرہ برابر اوپر نیچے ہونے کی گنجائش، گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ چپ ہی اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ انسان کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے، یہ چاہے تو فرشتوں سے بھی بڑھ کر مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ خود نہ چاہے تو درندوں اور حیوانات سے بھی بدتر یہ انسان بن سکتا ہے، اس اختیار کی وجہ سے۔ تو تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے۔ یہ معنی کس نے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دیے؟ بنو امیہ نے۔ کربلا کے واقعے کے بعد، اہل بیت پر ظلم کے بعد، بنو امیہ لوگوں کے سامنے منفور ہوئے، بدنام ہوئے، اور بنو امیہ کی بدنامی بڑھنے لگی تو بنو امیہ نے ایک ماکر کے ذریعے تقدیر کا ایک خاص اپنے من پسند معنی کر کے، چونکہ اس زمانے کے سارے جمعے، سارے ممبر، محراب حکومت کے ہاتھ میں ہوتا تھا، آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا۔ جیسے جہاں اسلامی نظام ہو ادھر، آج ایران میں اسلامی نظام ہے تو وہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ امام جمعہ اپنی مرضی سے، امام جمعہ ولی فقیہ مقرر کرتا ہے، ولی فقیہ کی اجازت سے، اور امام جمعہ نے کیا بیان کرنا ہے وہ بھی ولی فقیہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن یہ نظام بنو امیہ کے ہاتھ میں آیا تو بنو امیہ نے اس نظام کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ ممبر و محراب سے انہوں نے اس فکر کی ترویج کی کہ تقدیر اللہ کی طرف سے بنی بنائی آتی ہے اور انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، یہ معنی کر کے پھر انہوں نے اس میں کربلا کو فٹ کیا۔ کربلا میں جو کچھ ہوا یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، کچھ کا قتل ہونا لکھا تھا تقدیر میں، کچھ کا قتل کرنا لکھا تھا، پر جنہوں نے قتل کیا ان کا جرم نہیں، کیونکہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اور یہ کرتے کرتے ہمارے ذہن کے اندر بھی یہ بات آ گئی، تقدیر انسان خود بناتا ہے اپنی ہاتھ سے، اور بنانے کے لیے جو خدا نے فرصت رکھی ہے وہ شب قدر ہے۔ اس میں دو کام ہیں، ایک قضا ہے، ایک قدر ہے، قضا و قدر۔ قدر اس مقدار کو کہتے ہیں جو مومن، جو عبد خدا شب قدر میں اللہ سے طلب کرتا ہے، یعنی آج جو کچھ طلب کرنا ہے، جس کے لیے طلب کرنا ہے، اللہ نے آپ کے لیے کھلا میدان دے دیا ہے، اس میں کوئی محدودیت نہیں ڈالی۔ جتنا چاہے اور جس کے لیے چاہے آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں آپ، اور اللہ عطا کرے گا۔ جب آپ کے مانگنے کا ٹائم ختم ہو جائے، سحر تک ہے نا ٹائم، آج کی سحر فجر تک ٹائم ہے، جب آپ اللہ سے طلب کریں اس وقت تک وقت ہے۔ پہلے قلب کو آمادہ کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، جب تعلق جڑ جائے تو اللہ سے طلب کرنا ہے، جو چاہے آپ طلب کر سکتے ہیں، اور طلب کرنے میں ہم محدود نہ ہو، ہر ایک کے لیے وسیع ظرف اور قلب کے ساتھ ہم طلب کریں۔ جب آپ طلب کریں، سارا کچھ آپ نے طلب کر لیا، اس وقت قضا آتا ہے، حکم خدا آتا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے طلب کردہ قدر پر مہر لگ جاتا ہے، اور یہ آپ کی تقدیر بن جاتی ہے، وہ تقدیر جو آپ نے خود چن لیا ہے، جو آپ نے خود طلب کیا ہے، یہ آئندہ شب قدر تک آپ کی تقدیر بن جائے گی۔ آپ کا فیصلہ، آپ کا رزق، آپ کا ایمان، آپ کا راستہ، آپ کا رخ، اور آپ کے لیے سب کچھ جو آپ نے طلب کیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ آپ کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ تو آج کی شب
تقدیر بنانے کی شب ہے۔ اپنی تقدیر، اپنے خاندان کی تقدیر، اپنے اولاد کی تقدیر، اپنی قوم و ملت کی تقدیر، اپنے دین کی تقدیر، امت اسلامیہ کی تقدیر، ہر ایک کی تقدیر آج ہم نے طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج کی شب خداوند متعال ہم سب کو پہلے اپنے رب سے تعلق جو ہمارا کٹا ہوا ہے، دنیا کی طرف لگاؤ کی وجہ سے، مال دنیا کی طرف رجحان کی وجہ سے، دنیا کے اس زرق و برق اور رنگینیوں میں غرق رہنے کی وجہ سے، انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم وہ تعلق اپنے کریم پروردگار کے ساتھ آج قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اس تعلق کے قائم کرنے کے بعد خدا سے وہ کچھ طلب کرے انشاءاللہ جو ہمارے لیے، ہمارے عزیز و اقارب کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہماری قوم و ملت کے لیے، ہماری مملکت کے لیے اور تمام امت اسلامیہ کے لیے، مظلومین کے لیے وہ تقدیر خدا سے منظور کروائے، اور پھر انشاءاللہ خدا اس تقدیر کے ذریعے ہمیں اور تمام امت اسلامیہ کو نجات عنایت فرمائے۔ ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات پڑھ لیجیے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی دام ذیل العالی کا پہلا پیغام جو اس مقام و منصب پر فائز ہونے کے بعد انہوں نے جاری کیے ہیں، غالباً آڈیو پیغام نشر ہوا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ ضروری ہے ہمارے لیے اپنے رہبر سے جڑے رہنا، رہبر کے فرامین پر کان دھرنا، اور اس پیغام کو لے کر پھر اس رہبر کا دست و بازو بن کر ہم اپنی جگہ پہ اس نظام الہی و قافلہ حق کے ساتھ منسلک رہنا، یہ ہر مومن کا فریضہ ہے، کیونکہ ہمیں اس طرح کے نظریات پھیلائے گئے اور اس طرح کے دینی پیغامات ہم تک پہنچائے گئے جس میں رہبر سے تعلق کے بغیر بھی، رہبر کے ساتھ استوار اور مضبوط رشتے کے بغیر بھی آپ مومن بن سکتے ہیں، آپ دیندار بن سکتے ہیں، آپ شیعہ بن سکتے ہیں، جبکہ شیعہ کی تعریف ہی یہی ہے جو اپنے امام اور رہبر کے بلا فاصلہ پیچھے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے، جس کا اپنے امام سے فاصلہ آ جائے، جس کا اپنے امام سے تعلق کمزور ہو جائے، جو اپنے امام سے آگے نکل جائے، جو اپنے امام سے پیچھے رہ جائے، وہ تو شیعہ کی تعریف میں فٹ ہی نہیں آتا، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ شیعہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے امام کے ساتھ تعلق میں کمی نہ لائے، اور آج یہ امامت کا سلسلہ جو خدا نے کسی مرحلے میں بھی وقفہ نہیں دیا، جب امام رسول خدا سے پہلے انبیاء کے صورت میں امام تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ابراہیم ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پروردگار سے عرض کیا، پروردگارا کیا میری ذریت اور نسل میں بھی یہ امامت ہوگی؟ خدا نے فرمایا ضرور ہوگی، سوائے ان کے جو ظالمین ہیں، ظالمین تک ہمارا عہد نہیں پہنچے گا، جو آپ کی نسل میں سے ظالم لوگ نکلیں گے ان کو امامت نہیں ملے گی، لیکن جو عہد الہی کے پابند ہوں گے ان تک یہ امامت آئے گی۔ تو یہ امامت کا سلسلہ چلتا رہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی اور مولا علی کے نسل سے امامت کا سلسلہ چلتا رہا، یہ امامت خاصہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر امام معصوم پردے غیب میں گئے تو امامت کا سلسلہ رک نہیں گیا، بلکہ نائب کے ذریعے، نائب خاص کے ذریعے اور نائب عام کے ذریعے امامت کے سلسلے کو اللہ نے جاری رکھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، 30 دن کے لیے گئے تھے حضرت موسیٰ، بہت قلیل وقت، 30 دن، ایک مہینہ، ایک مہینے کے لیے بھی اپنی امت کو خالی چھوڑ کے نہیں گئے، تعطیل نہیں کی، چھٹی نہیں کرائی، بلکہ اپنا نائب اور جانشین مقرر کر کے گئے۔
موسیٰ کی امت کو 30 دن کے لیے سامری کے حوالے نہیں کر سکتے، بغیر امام کے نہیں چھوڑ سکتے، تو امت رسول اللہ کو، امت امام زمان کو 1200 سالوں کے لیے بغیر امام کے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ کیسی حکمت الہی ہے؟ بنی اسرائیل پر اتنا فضل و کرم، 30 دن بغیر رہبر کے نہیں چھوڑ سکتے، لیکن وہ امت جو زمین پر خیر امت شمار کیا جاتا ہے، بہترین امت شمار کیا جاتا ہے، ان کو 1200 سالوں تک کیا کیا جائے؟ ستمگر، فاسق حکمران، ظالم بادشاہوں کے حوالے کرے۔ کیوں؟ آپ کا امام ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن یہ نظریہ ہمیں پڑھایا گیا باقاعدہ، اس پر ہمیں یقین کرایا گیا۔ اس لیے آج تشیع اپنے امامت کے رشتے سے اس طرح نہیں جڑا ہوا جس طرح جڑا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے ذہن میں ابہامات ڈال دیے گئے، ہمارے ذہن میں شبہات ڈال دیے گئے۔ مثلا کیا کہا؟ یہ رہبر کون ہے؟ ایک مرجع ہے، ہاں جی، جس طرح اور بھی بہت سارے مراجع ہیں۔ یہ ظلم ہے مومنین کرام، یہ گمراہی ہے۔ کوئی بھی اگر یہ بتا رہا ہے کہ تمام مراجع ایک صف میں ہیں اور رہبر معظم بھی اسی صف میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ ظلم ہے، یہ گمراہی ہے، یہ خیانت ہے۔ رہبر امام ہوتا ہے، امام ایک زمانے میں ایک ہوتا ہے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام جب حیات تھے اس وقت امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے، امامت کے اہل تھے۔ لیکن آیا یہ ہو سکتا ہے یا اس زمانے میں ہوا کہ امام علی کے ہوتے ہوئے امام حسن اور امام حسین بھی امام ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ امام ایک ہو سکتا ہے، بے شک امامت کی اہلیت 100 افراد میں کیوں نہ ہو، ایک وقت میں ایک امام ہوگا۔ اللہ ایک ہے تو اللہ کا نمائندہ بھی زمین پہ ایک ہوگا، باقی جتنے بھی ہیں اس نمائندے کے ماتحت ہوں گے، اس کے زیر اثر ہوں گے۔ متوازی نہیں ہے۔ متوازی اگر امام ہو، دو رہبر ہو زمین پر ایک وقت میں، دو امام ہو، نظام کیسے چلے گا؟ ایک امام کوئی اور حکم دے گا، دوسرا امام کوئی اور حکم، آدھی امت ایک امام کے پیچھے، آدھی امت ایک امام کے پیچھے۔ یہ نہیں ہے۔ توحید فقط اللہ کے ذات تک نہیں ہے، توحید اللہ سے جڑی ہر چیز کے اندر ہے۔ وحدانیت پورے دین کے اندر وحدانیت ہے۔ تو آج اگر غیر معصوم امام ہو، غیر معصوم رہبر ہو تو ایک ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مثلا آج تو ایک سرزمین پہ نظام ولایت فقیہ قائم ہے، اگر پاکستان میں یا کہیں اور بھی نظام ولایت فقیہ کا نظام قائم ہو تو ہمیں سب سے پہلے ڈر یہ ہے کہ اس وقت وہ ولی فقیہ ہوگا ایران میں یا یہ ولی فقیہ ہوگا۔ اگر واقعتاً ولایت فقیہ کا نظام قائم ہو تو اس میں کیا 70 ممالک میں بھی قائم ہو تو ایک ولی فقیہ کے ماتحت ہوگا باقی سب، کیونکہ جو اس کے ماتحت میں نہیں جائے گا وہ سرے سے ولایت فقیہ کا نظام ہی نہیں ہوگا، وہ طاغوتی نظام کی ایک شکل ہوگی اسلام کے نام پہ، کیونکہ وہ امام کو نہیں مان رہے، وہ ولایت کے نظام کو نہیں مان رہے۔ تو رہبر معظم و امام امت کا امت سے بڑا گہرا تعلق ہے اور امت کا بھی بڑا تعلق ہے، اس تعلق کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں مراجع ہو سکتے ہیں، مراجع سارے قابل احترام ہیں، مراجع ہمارے دین کے اہم ارکان ہیں امت کے، لیکن مرجع اور رہبر کا مقام الگ ہے۔ مرجع اگر ایک وقت میں 1000 بھی ہو جائے اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن 1000 مرجع ہونے کے باوجود رہبر ایک ہوگا، امام ایک ہوگا، امت کی پیشوائی ایک کے ہاتھ میں ہوگی۔ باقی علمی مقامات ہیں، مراجع مرجعیت علمی مقام ہیں، لیکن امامت اور رہبریت یہ قیادت ہے، یہ امامت کا منصب ہے جو ایک کی طرف ہونا چاہیے اور جس کے ساتھ ہمیں جڑا رہنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں جو اس میں سے حصہ ہم بیان کر سکتے ہیں وہ بیان کر لیں گے۔ اس طرح یہاں سے آغاز فرمایا
رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی دامت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کا ترجمہ ہے ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتی، السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینی، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقی، السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتی، السلام علیک ایہا المقدم المأمول، السلام علیک بجوامع، السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ مل کر صلوات پڑھ لیجئے گا۔ آپ اس پیغام نورانی کو سن کر پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا نے ایک عظیم رہبر کی جدائی پر کیسا بابصیرت، کیسا شجاع، کیسا دین کے اوپر استوار قائم، کیسا مبارز اور کیسا دشمن شناس اور کیسا اپنوں کے اوپر رؤوف و مہربان رہبر و پیشوا خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور آج کی شب ہمارے لیے شب شکر بھی ہے۔ یقین جانیں امام خامنائی کے ہوتے ہوئے ذہن میں یہ بات، چونکہ ہمارا ایمان اس مرحلے پہ نہیں ہے، کمزور ایمان ہے، جس کی وجہ سے یہ وسوسے شیطان ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ امام خامنائی اگر دنیا سے چلے جائے تو کیا ہوگا، ایک ذہن میں مبہم سا، یعنی امام خامنائی کے بعد کا جو حالات ہوں گے اس کے بارے میں سوچنے سے بھی ہم ڈرتے تھے۔ کیسے ہوں گے امام خامنائی؟ ایک تو اس شہادت کو کیسے ہم برداشت کریں گے، اور ان کی جدائی کو، اور ان کے بعد کیا ہوگا، ذہن میں آتا تھا نا۔ لیکن آپ دیکھیں نا، خدا کی تدبیر دیکھیں، اللہ کی تدبیر دیکھیں، کتنی آسانی اور کتنے خوبصورت انداز میں، اور اس طرح کردار بھی ایسا اور سیرت بھی ایسی، حتیٰ خدا نے اس فرق کو بھی شاید گوارا نہیں کیا کہ اس امت کا رہبر کسی اور نام سے ہو، بلکہ اسی نام سے نیا رہبر اس امت کے لیے عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی رہبر کا جواب دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی رہبر۔ خامنائی رہبر کا نعرہ لگائیں تو انشاءاللہ یہ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، خامنائی رہبر، اللہ اکبر، خامنائی رہبر، اللہ اکبر، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مومنین کرام، بہت شکر کا مقام ہے، یقین جان لیں خدا کا کتنا کرم ہے، کتنا لطف ہے اس راہ کو اور اس حق کے لشکر کو کتنی تدبیر کے ساتھ، کتنے دشمنوں کے حصار میں ہونے کے باوجود اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ صالح بعد صالح، ایک کے بعد ایک۔ امام خمینی کے بعد لوگ یہی سمجھ رہے تھے، لیکن خدا نے اس جگہ میں کوئی معمولی خلا آنے نہیں دیا، اور امام خامنائی کے بعد بھی یہی ذہنوں میں سوال تھا، لیکن خدا نے اس خلا کو بالکل وقت پر ہی پر کر کے امت کی قیادت و رہبری کے لیے موزوں ترین فرد کو امت کے سامنے پیش کر دیا۔ ان کی موزونیت کا اندازہ آپ کو ان کے کلام سے ہی اندازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اپنی گفتگو کے آغاز میں اپنے مولا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور انقلاب کے عظیم الشان رہبر عزیز حکیم خامنائی کی دلسوز شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ان کی ذات گرامی سے دعائے خیر کی درخواست کرتا ہوں، جو عظیم ملت ایران بلکہ تمام عالم اسلام اور اسلام و انقلاب کے تمام خادموں، ایثارگروں اور شہدائے تحریک اسلامی
بالخصوص حالیہ جنگ کے شہداء کے لواحقین اور میرے حق میں ہو. یعنی امام خامنائی ان سب کے لیے دعا فرمائے. فرمائے میری گفتگو کا دوسرا حصہ عظیم ملت ایران کو مخاطب ہے. سب سے پہلے میں مجلس محترم خبرگان میں اپنے بارے میں جو فیصلہ ہوا اپنی حیثیت اور موقف کو مختصراً بیان کرنا چاہوں گا. آپ کا یہ خادم سید مجتبیٰ حسینی خامنائی بھی آپ ہی کی طرح اور آپ کے ساتھ ہی اسلامی جمہوریہ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے مجلس محترم خبرگان کے نتیجے سے مطلع ہوا. ان کو خبر ہی نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ اور ہماری طرح انتظار میں تھے کہ کون رہبر کے طور پر سامنے آئیں گے، اور ان کو بھی اپنے نام کی اطلاع مل گئی. میرے لیے ایسی جگہ بیٹھنا مشکل ہے جو دو عظیم الشان پیشواؤں خمینی کبیر اور شہید خامنائی کے بیٹھنے کی جگہ رہی ہو، کیونکہ اس کرسی پر بیٹھنے کا سابقہ ایسی شخصیات کو حاصل ہے جو ہر قسم کی لذتوں اور آسائشوں سے گزرنے کے بعد نہ صرف موجودہ دور بلکہ اس ملک کے حکمرانوں کی پوری تاریخ میں ایک تابندہ گوہر اور ممتاز چہرہ بن گئی. ان کی زندگی اور ان کی موت کا انداز دونوں حق پر سہارے کی وجہ سے شان و عزت سے جڑے ہوئے تھے. مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کے پیکر کی شہادت کے بعد زیارت کی. اپنے بابا اس حال میں یہ خطبہ دے رہے ہیں جبکہ بابا کا جنازہ ابھی تدفین نہیں ہوئی. اپنی زوجہ کا بھی جنازہ موجود ہے، اپنی بیٹی کا جنازہ موجود ہے. یہ سارے اپنی والدہ محترمہ کا جنازہ ابھی موجود ہے. جیسے امام سید الساجدین علیہ السلام کو اس وقت امامت ملی جب بابا کا لاشا رن میں پڑا ہوا تھا، دفن بھی نہیں ہوئے، اور امام کو ان سخت حالات میں امامت ملی. آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو اسی حالت میں اور اس غم اور تکلیف کی کیفیت میں کتنے اطمینان کے ساتھ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، امت کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ جب شہادت کے بعد امام خامنائی کی زیارت ہوئی تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کوہ استقامت تھے، استقامت کا پہاڑ تھے. اور میں نے سنا کہ ان کے صحت مند ہاتھ، کیونکہ ایک ہاتھ زخمی تھے رہبر انقلاب کے، ایک ہاتھ جو سلامت تھا اس کی مٹھی بندھی ہوئی تھی، مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. یہ علامت تھے کہ استقامت اور ڈٹے ہونے کی. دشمن کے مقابل اس حالت میں بھی انہوں نے اپنی بند مٹھی کے ذریعے پیغام دیا کہ شہادت کے بعد بھی ہم استقامت جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں باخبر افراد کو چاہیے کہ وہ طویل عرصے تک ان کے بارے میں گفتگو کریں، ان کے فکر، ان کی سیرت، ان کے کردار کو امت کے سامنے، نسل نو کے سامنے پیش کریں تاکہ نسل نو میں ایسے کردار پیدا ہو. اس موقع پر صرف اسی مختصر بیان پر اکتفا کرتا ہوں ان رہبر انقلاب کے بارے میں، اور تفصیلات کو کسی اور مناسب موقع کے لیے چھوڑتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ایسی شخصیت کے بعد رہبری کی کرسی پر بیٹھنا مشکل ہے. اس خلا کو پر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ لوگوں کے تعاون سے ممکن ہے. اس سلسلے میں ایک نکتے پر تاکید کرنا ضروری ہے جس کا میری اصل بات سے براہ راست تعلق ہے. وہ نکتہ یہ ہے کہ شہید رہبر اور ان کے بزرگ پیشرو یعنی امام خمینی کے فنون میں سے، ان کی مہارت میں سے ایک عوام کو تمام میدانوں میں شامل کرنا. امام خمینی عوام پر حد زیادہ اعتماد کرتے تھے. رہبر انقلاب عوام پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، برخلاف دنیا کے دیگر مستبد حکمرانوں کے جو ذرہ برابر اپنے عوام پہ اعتماد، جو امریکہ پہ اعتماد کرتے ہیں، IMF پہ اعتماد کرتے ہیں، شیطان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور مکر و فریب کی چالوں اور پالیسیوں پہ اعتماد کرتے ہیں، اپنی عوام پہ اعتماد نہیں کرتے. اس لیے حکمرانی کے دور میں بھی ذلیل رہتے ہیں اور حکمرانی کے بعد ان کو منہ دکھانے کی بھی قابلیت نہیں ہوتی. پاکستان کا ہر حکمران اقتدار کی کرسی سے اترنے کے بعد یا تو جیل میں چلا جاتا ہے
یا اگلی فلائٹ میں ملک سے باہر، کیونکہ ملک عوام کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن یہ حکمران، ملت ایران کے حکمران وہ ہے جو زندگی میں بھی عزت و سرفرازی کے ساتھ اپنی عوام جن کے شیدہ ہوتے ہیں، اور جانے کے بعد ان کی عزت میں مزید اضافہ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہنر یہ تھا کہ عوام پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، انہیں مسلسل بصیرت اور آگاہی دینا عوام کو، اور عملی طور پر ان کی طاقت پر بھروسہ کرنا تھا۔ انہوں نے اسی طرح جمہور اور ملک کی نظام کے حقیقی معنی کو عملی جامہ پہنایا، اور دل و جان سے اس پر ایمان رکھتے تھے۔ عظیم ملت ایران کی بصیرت اور ذہانت حالیہ واقعے میں ان کی استقامت، بہادری اور میدان میں موجودگی نے دوست کو تحسین اور دشمن کو حیرت پر مجبور کر دیا، واقعاً مجبور کر دیا۔ آج ملت ایران کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے۔ خود جس طرح فرمایا کہ امام خامنائی پر ہمیں بتانا چاہیے، ان کی سیرت پر، ملت ایران پر بھی گفتگو کر کے بتانا چاہیے کہ یہ کیسی ملت ہے جو جتنا سخت بحران آتا ہے اتنی ان کی استقامت اور شجاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اتنا ابھی ایران میں بعض سے رابطہ ہوا تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں تو آپ لوگوں کی فکر ہے، کیونکہ سنا ہے وہاں کرفیو ہے اور فلاں فلاں چیزیں، یہاں تو خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لوگ گھروں میں ہی نہیں بیٹھتے۔ لوگ ابھی آپ نے دیکھا کہ ویڈیوز آئی ہے، شب قدر سڑک پہ کر رہے ہیں۔ عام دنوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، لوگ مسجدوں میں کرتے تھے، اب جنگ ہو رہی ہے، میزائل آ رہے ہیں اور لوگ سڑک کے اوپر شب قدر منا رہے ہیں، قرآن سر پہ رکھ کے دعا کر رہے ہیں، اور ریلیاں جو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، جس کے چاروں طرف بم گر رہے ہیں، لیکن وہ کوہ استقامت کی طرح میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ یہ ایک بالکل دنیا کی منفرد ملت ہے۔ یہ آپ لوگ تھے جنہوں نے ملک کی رہبری کی اور اس کے اقتدار کی ضمانت دی۔ اس تحریر کے آغاز میں جو آیت درج کی، جو تلاوت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کوئی نشانی ایسی نہیں جس کی مدت ختم ہو جائے۔ اللہ کی نشانی کبھی ختم نہیں ہوتی یا اسے بلا دیا جائے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر یا اس جیسی اور نشانی عطا فرمائے۔ اللہ کی نشانی ختم نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ اللہ یا اسی جیسی کوئی اور نشانی دیتا ہے یا اللہ اس سے بہتر نشانی عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا اس آیت کریمہ کو استعمال کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ یہ بندہ شہید رہبر کے مرتبے کا حامل ہے، یہ مقصود نہیں ہے، یا یہ کہ میں فرماتے نعوذ باللہ اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھوں، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مبارک آیت کے ذکر کا مقصد آپ عزیز ملت کے اہم اور بھرپور کردار کی طرف توجہ دلانا ہے۔ یعنی آپ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ ملت اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ اگر وہ عظیم نعمت ہم سے چھین لی گئی تو اس کے بدلے ایک بار پھر ملت ایران کی امارانہ موجودگی اس نظام کو عطا ہوئی۔ اگر نئے رہبر کا اعلان ہو بھی جاتا، اگر یہ امت، یہ ملت اس رہبر کو قبول نہ کرتی، اس کی بیعت نہ کرتے، اس کے ساتھ تجدید عہد نہ کرتے، تو وہ رہبر کیا کر سکتے؟ جیسے مولا علی علیہ السلام تمام دنیا کے رہبروں میں سب سے عظیم رہبر، لیکن جب امت نے قبول نہیں کی، امت نے بیعت نہیں کی، بیعت کر کے بیعت شکنی کی، تو علی جیسے رہبر مجبور بن جاتے ہیں۔ دشمن کے سامنے علی جیسے رہبر کو خاموش رہنا پڑتا ہے، پیچھے قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ اپنے رہبر کے ساتھ ہیں، اس لیے یہ رہبران الہی ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں۔ یہ جان لیں کہ اگر میدان میں آپ کی طاقت ظاہر نہ ہو تو نہ کوئی رہبر اور نہ کوئی اور ادارہ جس کا اصل مقام عوام کی خدمت ہے مطلوبہ کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ اس بات کو بہتر طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے اولاً اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرنا، تین چیزیں انہوں نے بیان کی۔ ایک، اللہ سے اپنی یاد کو
جو ہم نے شب قدر کے لیے بیان کیا، اللہ سے، اس ملت کا جب تک اللہ سے تعلق ہے، امام خمینی نے بھی یہ فرمایا تھا۔ امام خمینی سے جب پوچھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا، غالباً یہ خود رہبر معظم امام خامنائی قدس سرہ نے پوچھا، تو فرمایا کہ امام خمینی نے کہ اس کی پرواہ ہی نہ کرو، کیونکہ اللہ ہے، ہمارے پشت پہ اللہ ہے، اور فرمایا کہ جب تک یہ ملت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس ملت کی کوئی دنیا کی طاقت بال بیکا نہیں کر سکتی ہے، لیکن جس دن یہ ملت اللہ کو چھوڑ دے، اس دن دنیا کی کوئی طاقت اس ملت کو نہیں بچا سکتی۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ پہلا راز کیا ہے، اللہ کے ساتھ اپنی یاد کو، تعلق کو قائم رکھے، اس پر توکل کرے، فقط بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے، اور معصومین علیہ السلام کے انوار طیبہ سے توسل حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اور رسول خدا و اہل بیت کو توسل بنانا، یہ ہتھیار ہے ملت ایران کی اصل، کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم کیمیا ہے جو ہر قسم کی کشائش اور دشمن پر قطعی فتح کی ضمانت دیتا ہے۔ میزائل فتح نہیں دے سکتا، ٹیکنالوجی فتح نہیں دکھا سکتا، بڑے بڑے لڑاکا طیارے، یہ ثابت ہو گیا، لڑاکا طیارے، بحری بیڑے اور میزائل میں ایران کے دشمنوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس کا 2% بھی ایران کے پاس نہیں ہے، لیکن اس قوم کے سامنے سرنگوں ہوا، ذلیل ہوا، اور اپنی شکست کے دن کو ٹالنے کی بھرپور ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ قوم، اس کی فتح کی ضمانت ہے، یہ وہ عظیم برتری ہے جو آپ کو حاصل ہے، اور آپ کے دشمن اس سے محروم ہیں۔ دشمن کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اور دشمن اس طاقت کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں عوام کے مختلف افراد و طبقات کے درمیان اتحاد، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے نا، فقط ایران کے رہبر تو نہیں ہے، اسلام کے رہبر ہے، مسلمانوں کے رہبر ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اتحاد جو عموماً مشکل حالات میں خاص طریقے سے نمایاں ہوتا ہے۔ ایران کے اندر جب بھی دشمن کی طرف سے وار ہوتا ہے، عوام میں موجود اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، وہ مزید اتحاد کا ایک نمونہ بن جاتے ہیں۔ اس میں کوئی خلل نہیں آنے دینا چاہیے، یہ اختلافی نکات کو نظر انداز کرنے سے حاصل ہوگا، کیونکہ اختلافی نکات تو ہوتے ہیں نا، اختلاف کے لیے بہت سارے نکات ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے، تب جا کے اتحاد، ایک اختلافی نکتے کو انسان ذہن میں رکھے تو کبھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے میدان میں موثر موجودگی برقرار رکھنی ہے، میدان میں حاضری۔ امام خمینی بھی فرماتے تھے حضور در صحنے، میدان میں حاضری، جب تک امت ملت میدان میں حاضر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ میدان میں حاضری ضروری ہے، خواہ وہ اس طرح ہو جو آپ جنگ کے ان دنوں میں راتوں میں دکھائی، یعنی اس وقت جو ملت ایران میدان میں حاضر ہے، جلسے جلوس، اپنے نظام کے ساتھ تجدید عہد، اپنی قیادت کے ساتھ تجدید عہد کی صورت میں، چاہے اس صورت میں ہو یا مختلف سماجی، سیاسی، تربیتی، ثقافتی اور حتیٰ کہ امنیتی میدانوں میں مؤثر کردار ادا کرنے کی صورت میں ہو، ملک کی خدمت کی صورت میں میدان میں حاضر۔ اہم بات یہ ہے کہ صحیح کردار کو سمجھا جائے، معاشرتی اتحاد میں خلل ڈالے بغیر اسے بخوبی سمجھا جائے اور حد امکان تک اس پر عمل کیا جائے۔ رہبری اور بعض دوسرے ذمہ داروں کے فرائض میں سے ایک معاشرے کے افراد یا طبقات کو ان میں سے بعض کرداروں سے آگاہ کرنا ہے۔ رہبر کے فرائض معاشرے کے طبقات سے ان کے کردار کے مطابق کام لینا، یہ ایک رہبر کا ہنر ہوتا ہے۔ اور اس لیے یوم القدس کے بارے میں فرما رہے ہیں، یوم القدس کے مارچ میں موجودگی کی اہمیت پر تاکید کرتا ہوں کہ اس میں دشمن شکن عنصر پر سب کو توجہ دینی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہمارے پاس بھی کل یوم القدس کا دن ہے، اور کل ایک غیر معمولی دن ہے جہاں فلسطین کے اوپر بھی ظلم جاری ہے 2.5 سالوں سے، اور اسی طرح ملت ایران جو فلسطین کا سب سے بڑا پشتیبان ہے، فلسطین کا سب سے بڑا مددگار ہے،
اس کے اوپر اس وقت جارحیت جاری ہے۔ ایسے میں غیر معمولی طریقے سے تیاری کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ اور لبوں پر دشمن شکن نعروں کے ساتھ اور انقلاب اور اسلام کے لیے حمایت کے نعروں کے ساتھ اور اپنے رہبران دین کی تصویروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جب گھر سے نکلے، ہمارے گھر سے نکل کر جمعے کے اجتماع تک اور اجتماع سے نکل کر گھر واپس پہنچنے تک ہمارا احتجاج ہو، ہمارے ہاتھوں میں تصویر ہو، بلند ہو، اگر 2 فرد ہو پھر بھی نعرے لگاتے ہوئے آئے، 5 فرد اگر محلے سے نکل کے آ رہے ہیں، باتیں نہ کرے، گپ شپ نہ کرے، چپ چاپ سر جھکا کے نہ آئے، بلکہ یہ حالت جنگ ہے، کفر و باطل اور حق کے درمیان نبرد کی موقع ہے۔ اس لیے ہمارا عمل، ہمارے بیان، ہمارے ہر چیز جنگی حالت میں ہونے چاہیے اور دشمن کو بتانا چاہیے کہ ہم بیدار اور ہوشیار ملت ہیں، اپنے عمل اور زبان کے ساتھ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر مومن اپنے گھر سے تصویر لے لے، ہر گھر میں اگر رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی تصویر اگر نہ آئی ہو تو، لیکن ہمارے رضا بھائی نے ماشاءاللہ فوراً پرنٹ کر کے دستیاب بھی کیا ہے، لیکن امام خامنائی رحمت اللہ علیہ کی تصویر تو سب کے پاس موجود ہے، لے آئے گھروں سے۔ ابھی جمعہ گزرا پچھلا، یقین کریں ایک تھوڑا افسوس رہا، ہم نے کوشش کر کے فوراً 200 تصویریں بانٹنے کی کوشش کی، لیکن اتنے بڑے اجتماع میں وہ 200 تصویریں کسی ویڈیو میں نظر ہی نہیں آئی، کیونکہ اتنی تعداد تھی وہاں پہ، ہزاروں 20-30 ہزار لوگوں میں 200 نظر بھی نہیں آتے۔ ہر مومن اپنے گھر میں موجود تصویریں نکال کر لے آئیں، دنیا کو دکھائیں۔ یہ تصویریں گھروں کے لیے نہیں ہیں، یہ تصویریں دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ جس رہبر کو تم نے شہید کر کے یہ سمجھا ہم اس نظام کو کبھی کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نظام پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ اس رہبر سے ہمارا تعلق اگر پہلے کبھی کمزور تھا تو یہ تعلق ابھی ایسا بن گیا ہے کہ اس تعلق کو کبھی کوئی رکھنا نہیں دے سکتے۔ آپ کی گاڑی پر، آپ کی بائک پر، سال ہر سال آپ کے گھر کے دروازے پر رہبر کی تصویر آویزاں ہو تاکہ سدا بہار ایک پیغام دشمن تک جاتا رہے۔ تو یوم القدس پر انہوں نے تاکید کی کہ دشمن شکن یوم القدس ہو، خاموش سست یوم القدس نہ ہو، ہمارا حل عمل دشمن کے لیے ایک پیغام ہو۔ فرماتے ہیں آپ کو ایک دوسرے کی مدد اور تعاون سے ہرگز گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ملت کے رہنما ایسے ہوتے ہیں بحمد اللہ۔ زیادہ تر ایرانیوں کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی ہے، وہ اور امید ہے کہ ان خاص دنوں میں کہ جب فطری طور پر بعض افراد پر دوسروں کی نسبت یہ ایام زیادہ سخت گزر رہے ہیں، جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، جن کے زخمی ہیں، جن کے بچے شہید ہوئے، جن کے گھر ویران ہو گئے ہیں، ان میں یہ بات زیادہ نمایاں ہوگی۔ اسی موقع پر میں خدمات انجام دینے والے اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں عوام کے ان عزیز افراد اور عوامی امدادی ڈھانچوں کی کسی بھی قسم کی مدد اور اعانت سے دریغ نہ کرے۔ رہبر قائد وہ ہوتا ہے جس کا دل اپنی عوام کے لیے دھڑکتا ہے، جس کے دل میں اپنی عوام کی مشکلات سر فہرست ہوتی ہیں۔ اگر جبکہ خود ابھی میں نے کہا کہ 5-6 اپنے عزیزوں کے جنازے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن جس کا دل اپنی ملت اور امت کے لیے دھڑک رہا ہے، اگر ان پہلوؤں کا خیال رکھا گیا تو آپ عزیز ملت کا عظمت اور شان و شوکت کے دنوں تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہوگا۔ اس کے قریب ترین مثال انشاءاللہ موجودہ جنگ میں دشمن پر فتح ہے، اور یہ فتح نظر آنا شروع ہو گئی ہے، دشمن کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہے، دشمن جنگ کو روکنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر رہے ہیں، لیکن انقلاب اسلامی کے عظیم قائدین بتا رہے ہیں کہ چونکہ خود رہبر انقلاب نے بھی فرمایا تھا اور رہبر کے جانشین اور قیادت اسی خط پر باقی ہیں، فرمایا تھا کہ جنگ شروع تو تم کرو گے لیکن اس جنگ کے ختم کرنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ایران کہہ رہے کہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے مقاصد ہمیں حاصل نہیں ہوتے، اور انشاءاللہ یہ چیخیں روز بروز بڑھتی جائیں گی، اور دشمن کے لیے اس وقت تک یہ جنگ گلے کی ہڈی بنے گی جب تک پچھتاوا نہ آئے۔
اس حملے پر وہ پچھتاوا نہ کرے، اس وقت تک یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے بہادر مجاہدین کا دل سے شکریہ ادا کرنا ہے، جنہوں نے ایسے حالات میں جب ہماری عزیز قوم اور وطن پر استکبار کے محاذ کے سرداروں کی طرف سے مظلومانہ حملہ کیا گیا، اپنی کاری ضربوں سے دشمن کا راستہ روک دیا اور انہیں عزیز وطن پر تسلط اور ممکنہ طور پر اس کے ٹکڑے کرنے کی خام خیالی سے باہر نکال دیا، کیونکہ دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک آن میں آنن فانن ان کی قیادت کو شہید کر کے عوام کو اکسا کے ملک کا تختہ الٹ دے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک مکر دشمن کرتا ہے، ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ باطل کے تدبیر پر غالب آتی ہے۔ فرماتے ہیں عزیز مجاہد بھائیوں، عوام کی اکثریت کا مطالبہ موثر اور دشمن کو پچھتانے پر مجبور کرنے والا دفاع جاری رکھنا ہے۔ عوام آپ سے یہ چاہتے ہیں۔ نیز یقیناً آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے ہتھیار کا استعمال جاری رہنا چاہیے۔ دوسرے محاذ کھولنے کے بارے میں جن میں دشمن کا تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے اور جہاں وہ شدید طور پر کمزور ہوگا، تحقیقات کی گئی ہیں اور جنگی صورتحال کے جاری رہنے اور مصلحت کی بنا پر اسے فعال کیا جائے گا۔ یعنی یہ تو ایران نے ایک ہتھیار استعمال کیا، آبنائے ہرمز کو بند کرنا، اور اسی ایک ہتھیار سے ہی دشمن کی چیخ نکل گئی۔ فرماتے ہیں اور بھی محاذ ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی ضرورت کے تحت کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح مزاحمتی محاذ کے مجاہدین کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم مزاحمتی محاذ کے ممالک کو، یعنی ایران سے باہر جو مزاحمتی گروہ ہے، ممالک کو اور اپنا بہترین دوست سمجھتے ہیں، اور مزاحمت اور مزاحمتی محاذ کا معاملہ انقلاب اسلامی کی اقدار کا ایک ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ بلا شبہ اس محاذ کے اجراء کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون صہیونی فتنے سے نجات کے راستے کو مختصر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہادر اور با ایمان یمن کے مظلوم عوام غزہ کے دفاع سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور حزب اللہ لخت جگر اور عزیز تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ کی مدد کو آیا۔ خود سخت مشکلات میں ہے حزب اللہ، اپنی حکومت، اسرائیل، امریکہ اور تمام عرب ممالک کی خیانت کی وجہ سے، لیکن جب ایران پر یہ کڑا وقت آیا، حزب اللہ نے اپنی مشکلات کو سائڈ پہ رکھ کے میدان کے اندر کود کر انقلاب کے دفاع کے لیے اپنا فریضہ ادا کیا۔ اور عراق کی مزاحمت نے بھی بہادری سے یہی خط اختیار کیا ہے۔ فرماتے میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جو ان چند دنوں میں کسی نہ کسی طرح متاثر ہوئے ہیں، خواہ وہ جنہوں نے کسی عزیز یا عزیزوں کی شہادت کا غم جھیلا ہو، یا وہ جو زخمی ہوئے ہوں، اور خواہ وہ افراد جن کے گھر بار یا کاروبار کو نقصان پہنچا ہو۔ اس حصے میں اولاً میں شہدائے والا مقام کے لواحقین سے اپنی گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ اس مشترکہ تجربے کی بنیاد پر ہے جو میں ان بزرگوں کے ساتھ رکھتا ہوں، یعنی اس غم میں خود بھی شریک ہے، خود بھی اپنے قریبی ترین عزیزوں کو کھو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ شہداء رہبر انقلاب سید مجتبیٰ خامنائی کو اپنے خاندان کے اندر حاصل ہوئے۔ میرے والد کے علاوہ جن کی جدائی کا غم ایک عمومی مسئلہ بن گیا، میں نے اپنی عزیز اور پارسا اہلیہ کو، جس سے مجھے امیدیں تھیں، اور اپنی فداکار بہن کو، جس نے اپنے آپ کو والدین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یعنی یہ وہ بہن تھی کہ جو ہے تو شادی شدہ تھی، اولاد بھی تھی، لیکن اپنے والدین رہبر معظم اور ان کی اہلیہ کی خدمت کے لیے گھر میں موجود تھی، اس لیے خدا نے ان کو ان کے ساتھ ہی شہادت کا یہ مقام عنایت فرمایا، اور آخر کار اسے اپنا اجر ملا، اپنے عزیز والدین کی خدمت کا اجر ملا۔ نیز اس کے چھوٹے بچے کو اور اپنی دوسری بہن کے شوہر کو، جو ایک عالم اور شریف انسان تھا، شہداء کے قافلے کے سپرد کیا ہے۔ لیکن جو چیز مصائب پر صبر کو ممکن اور آسان بھی بنا دیتی ہے، وہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی حتمی اور قطعی وعدہ اجر پر توجہ ہے۔ اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود، مصیبت کے باوجود
فرماتے ہیں کہ اس پر صبر کرے تو پھر اللہ کی طرف سے غیر معمولی اجر عطا ہوتا ہے۔ لہٰذا صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد پر امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے شہداء کے خون کا بدلہ لینے سے ہرگز چشم پوشی نہیں کریں گے۔ ہمارے پیش نظر انتقام قطعی طور پر انقلاب کے عظیم الشان رہبر کی شہادت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ قوم کا ہر وہ فرد جو دشمن کے ہاتھوں شہید ہوتا ہے خود انتقام کے مسئلے کا ایک آزاد موضوع ہے۔ ایک بچے کا انتقام ہوگا، البتہ اس انتقام کا ایک محدود حصہ ابھی تک عملی شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن جب تک اس کی مکمل حد حاصل نہیں ہو جاتی یہ مسئلہ باقی مسائل پر فوقیت رکھے گا۔ یہ سنتے تھے ہم ابھی ان دنوں میں بھی آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی رہبر نامزد ہونے سے قبل اور پہلے بھی جب یہ موضوع سامنے آیا کہ رہبر معظم سے بھی زیادہ شدید موقف رکھتے ہیں دشمن کے بارے میں، اور آپ کو ان کے کلام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دشمن کے حوالے سے کتنے شدید موقف رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور ہمارے خصوصاً ہمارے بچوں اور ننھے بچوں کے خون کے بارے میں ہم زیادہ حساسیت رکھیں گے جس سکول کے اوپر حملہ ہوا۔ لہٰذا دشمن نے مدرسہ شجرہ طیبہ، میناب اور اسی طرح کے بعض دیگر واقعات میں جان بوجھ کر جو قتل عام کیا اس کی اہمیت اس معاملے میں خاص ہے۔ ان حملوں کے زخمیوں کو لازماً مناسب علاج معالجے کی خدمات مفت حاصل ہونی چاہیے اور کچھ دیگر مراعات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں نے ایک دو دن پہلے سنا بے شک ایران کے میناب سکول میں شہید ہوا ہو یا مجاہدین شہید ہوئے ہوں، اور اسی راہ پر پاکستان میں 40 جوانوں نے شہادت پیش کی، مومنین کرام، بلتستان کے غیور مومنین۔ یہ میں نے 2 دن پہلے یہ سنا کہ کچھ زخمی جو ہاسپٹل میں ابھی تک زیر علاج ہیں 15 کے قریب، وہ مشکلات میں ہیں، اخراجات کی مشکلات میں ہیں، علاج معالجے کے، اور شاید انہوں نے بعض جگہوں پہ آ کے رجوع بھی کر لیا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمارے شہداء کو ہم کتنی تعظیم دیتے ہیں۔ فقط چند شہداء کو کندھا دے کر دفنانا تو نہیں ہے نا، ان شہداء کو ہمیشہ یاد رکھنا تاکہ ہماری نسل سے اور شہداء پیدا ہو جائے، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو وہ عزت و تکریم دینا، ان کی کفالت کرنا، ان کی احوال پرسی کرنا، یہ ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ مومنین کرام، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے ایک جوان نے اپنے رہبر کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور بعد میں اس کا پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ زخمیوں کو علاج کے حوالے سے بھرپور سہولیات فراہم ہونا چاہیے اور کچھ دیگر مراعات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، صرف علاج نہیں، دیگر مراعات بھی ان کو فراہم کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جہاں تک موجودہ صورتحال اجازت دے، عمارتوں اور ذاتی املاک کو پہنچنے والے مالی نقصانات کے ازالے کے لیے مناسب، معین اور قابل عمل اقدامات کیے جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ رہبر، ابھی جنگ جاری ہے، ہولناک وحشتناک جنگ جاری ہے، لیکن فرما رہے ہیں جتنا ممکن ہو ابھی ہی ازالہ کرے، جنگ کے دنوں میں ہی عوام کے ان نقصانات کا ازالہ کرے۔ اسی لیے تو یہ عوام، یہ ملت اپنے ان قیادت سے جڑے رہتے ہیں جن کے ایک مشکل کا وہ خیال رکھتے ہیں، ایک چیز کی طرف وہ آ کر دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آخری 2 نکات محترم ذمہ داروں کے لیے ایک لازمی الاجرا ذمہ داری کی حیثیت رکھتے ہیں جسے انہیں پورا کرنا ہوگا اور مجھے اس کی رپورٹ دینی ہوگی۔ فرماتے ہیں ایک نکتہ جسے یاد دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بہر صورت ہم دشمن سے تاوان لیں گے۔ دشمن نے جو جانی، مالی اور تنصیبات پر حملہ کر کے جو نقصان کیا ہے ان کا تاوان لیں گے، اور اگر وہ انکار کرے تو جہاں تک ہم مناسب سمجھیں گے اس کے اموال میں سے خود لے لیں گے۔
دشمن اگر خود اپنی مرضی سے دے دے تو ٹھیک، نہیں ہے تو ہم لے لیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خامنائی رہبر، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور فرماتے ہیں کہ انکار کرے تو ہم مناسب سمجھیں گے، اس کے اموال میں سے لیں گے، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو، کوئی چیز ہاتھ نہ لگے، تو اسی مقدار میں اس کے اموال کو تباہ کر دیں گے، لیکن اس سے کم پہ ہم راضی۔ ہمارے 5 شہید ہوئے نا، 6 شہید۔ بلتستان میں کتنے شہید ہوئے؟ 8 میں سے کچھ باہر سے آئے ہیں، اسلام آباد سے، کراچی سے، وہ بھی شمار ہیں، لیکن خود بلتستان میں جن ظالمین نے شہید کیے وہ 6 شہید ہیں، اور ابھی بس سخت زخمی بھی ہیں۔ اور مد مقابل میں کیا نقصان ہوا ہے؟ املاک جلا ہے، مادی نقصان ہے سارا، اور ہمیں تاوان نہیں چاہیے۔ ہم کیوں معاف کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے موقف کو کمزور کریں؟ یہ وہ رہبر جو اپنے نقصان کا ایک تاوان کا حساب رکھے، پھر عوام جڑے رہیں گے، پھر قوم جڑے رکھے کہ قوم کے نقصانات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اہمیت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے قائدین کر رہے ہیں، قائدین نے یہی پیغام پہنچایا ہے کہ جس طرح علامہ سید باقر الحسینی حفظہ اللہ نے جمعہ کے خطبہ میں ببنگ دول فرمایا کہ تمہارے سارے نقصان مادی ہیں، اور تمہاری ضرورت سے زیادہ اس نقصان کو ہم تمہیں واپس کر کے پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ایک جوان، شہید جوان واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ تو یہ ہمارے قائدین کا موقف ہے، اور قائدین کا موقف اس وقت پورا ہوتا ہے جب قوم و ملت ساتھ ہو۔ جس طرح فرمایا رہبر انقلاب نے، قوم و ملت ساتھ دے گی تو قائدین کے عزم کے اندر طاقت آ جاتی ہے، وہ اپنے موقف کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عزت کے ساتھ ہم اس مرحلے سے گزریں گے۔ فرمایا کہ ہمارے خطے کے بعض ممالک کے سربراہان مملکت، اب دیکھیں نا کتنا جامع خطاب ہے، تمام چیزوں کو زیر بحث دار ہیں، اور موثر سطحوں سے خطاب ہے، ان سے مخاطب ہے۔ ہماری 15 ممالک کے ساتھ خشکی یا آبی سرحدیں، ایران کی 15 ممالک کے ساتھ یا سمندری سرحدیں یا خشکی کی سرحد ملتی ہے، اور ہم ہمیشہ ان سب کے ساتھ گرم جوشی اور تعمیری رابطے کے خواہاں رہے ہیں اور ہیں، لیکن دشمن نے برسوں پہلے سے ان میں سے بعض ممالک میں دھیرے دھیرے فوجی اور مالی اڈے قائم کیے تاکہ خطے پر اپنا تسلط یقینی بنا سکے۔ حالیہ حملے میں بعض فوجی اڈوں کا استعمال کیا گیا عرب ممالک کے اندر، جس پر ہم نے قدرتی طور پر، جیسے کہ ہم نے صریح وارننگ دی تھی، اور ان ممالک پر کوئی حملہ کیے بغیر، ممالک پر حملہ کیے بغیر صرف انہی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جو پاکستان کی فضلہ خور میڈیا، پاکستان کے اندر عرب ممالک کا فضلہ کھانے والے تکفیری عناصر اور شیطانی میڈیا، مغربی میڈیا اس وقت مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ان کے اعلی کار پاکستان کے اندر بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ان کے اعلی کاروں کے پروپیگنڈے میں آ کر آپ کے ملک کے حکمرانوں نے بھی اس پروپیگنڈے کو اپنی زبان پہ جاری کیا ہے، اور کہا ہے کہ ایران کے عرب ممالک پر حملے کی ہم کیا کریں گے؟ مذمت کریں گے، جو ہوا ہی نہیں ہے۔ عرب ممالک پہ تو نہیں ہوا، عرب ممالک میں موجود شیطانی اڈوں پہ ہوا، اور اس لیے ہوا کہ یہ اڈے بنائے ہی ایران کے لیے بنائے تھے، اور آج ایران پر یہاں سے حملہ ہوا ہے تو ایران نے اپنا دفاع کیا ہے۔ اور اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے، لیکن سمجھ کر بھی اگر آپ یہ منافقانہ بیانات دے رہے ہیں تو یہ شیطنت اور یہ منافقت آپ کو رسوا کر سکتی ہے، آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتی۔ فرماتے ہیں کہ
حالیہ حملے میں بعض فوجی اڈوں کو استعمال کیا جس پر ہم نے وارننگ دی، اور بغیر ممالک پر کوئی حملہ کیا بغیر صرف انہی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ آئندہ بھی ہم یہ کام جاری رکھیں گے۔ یہ توقع نہ رکھے کہ یہ سلسلہ ہم نے روک دیا۔ اگر ان ممالک کے اڈوں سے ایران کی سلامتی کو خطرہ ہو تو پھر ان اڈوں پر حملے جاری رہیں گے۔ اگرچہ ہم اب بھی اپنے اور ان پڑوسیوں کے درمیان دوستی کی ضرورت کے قائل ہیں، ان ممالک کو ہمارے عزیز وطن پر حملہ آوروں اور ہماری قوم کے افراد کے قاتلوں کے ساتھ اپنا وظیفہ، اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد ان اڈوں کو بند کر دیں، کیونکہ اب تک وہ سمجھ گئے ہوں گے، یہ عرب ممالک سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ کی طرف سے امن و سلامتی قائم کرنے کا دعویٰ محض جھوٹ تھا۔ کیونکہ جب اڈے بنائے تھے نا تو ان کو یہ لولی پوپ کھلایا تھا کہ یہ آپ کی سلامتی کے لیے بنا رہے ہیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے کوئی چھوٹا بھی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ یہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنے اور اصل اسرائیل کی سلامتی کے لیے ان کو بنایا گیا تھا، جس کے لیے وہ استعمال بھی کر رہا ہے۔ لیکن عرب ممالک کو یہ دھوکہ دیا کہ یہ آپ کی سلامتی کے لیے استعمال کیا، اور اس میں سارے خرچے بھی ان سے لیے ہیں۔ امریکہ نے خرچہ نہیں کیے، سارے خرچے اڈوں کے ان عرب ممالک سے انہوں نے نکالا ہے۔ یہ امر انہیں اپنی ان قوموں کے ساتھ زیادہ تعلق جوڑنے میں مدد دے گا، یعنی ان حکمرانوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو اپنی عوام کے ساتھ تعلق جوڑنے میں مدد دے گا، جو عام طور پر کفر کے محاذ کے ساتھ شامل ہونے اور ان کے توہین آمیز رویے سے ناخوش ہیں۔ ان ممالک کے عوام اپنے حکمرانوں کے ان کرتوتوں سے ناخوش ہے اور ان کی دولت اور طاقت میں اضافہ کرے گا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ نظام خطے میں تسلط اور استعمار کو قائم کیے بغیر تمام پڑوسیوں کے ساتھ اتحاد اور گرمجوشی اور خلوص پر مبنی باہمی تعلقات کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا یہ حصہ ہمارے شہید رہبر سے ہے، مربوط ہے۔ رہبر آپ نے اپنے جانے سے سب کے دلوں میں ایک سب کے دلوں کو شدید غمگین کر دیا ہے۔ آپ ہمیشہ اس انجام کے مشتاق تھے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ سے ماہ رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ کی صبح قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ کو عطا فرما دیا۔ جب رہبر معظم شہید ہوئے اس وقت تلاوت قرآن میں مصروف تھے، اور ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ آپ نے بہت سی مظلومیتوں کو پوری طاقت اور بردباری سے برداشت کیا اور کبھی پیشانی پر خم نہیں آیا۔ بہت سارے افراد نے آپ کے اصل قدر کو نہیں پہچانا، دشمن نہیں کہہ رہے، اپنے، کیونکہ پہچانتے تو اپنے ہیں، قدر اپنے کرتے ہیں۔ فرما رہے اگرچہ بہت ساروں نے آپ کی قدر نہیں کی، اور شاید اب کافی عرصہ لگے گا جس طرح کے پردے اور رکاوٹیں ہٹیں گی اور اس کے کچھ گوشے واہ ہوں گے، یعنی آپ کی حقیقت آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے کھل جائے گی کہ آپ کیسی ہستی تھی، کیسا ایک سایہ تھا اس قوم پر اور پوری امت پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انوار طیبہ، صدیقین، شہداء اور اولیاء کے جوار میں آپ کو حاصل ہونے والا مقام قرب کی بنا پر اس قوم اور مزاحمتی محاذ کی تمام قوموں کی ترقی کے بارے میں فکر مند رہیں گے۔ اب وہاں بھی اس قوم کی ملت کی فکر مند رہیں گے جیسا کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی میں تھے۔ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اس پرچم کی بلندی کے لیے جو حق کے محاذ کا اصل پرچم ہے اور آپ کے مقدس مقاصد کے حصول کے لیے پوری جان و تن سے کوشش کریں گے، پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اس راہ میں ہم بھی اپنے شہید رہبر اور موجودہ رہبر کے ساتھ شب قدر انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں اور اپنے رہبروں کی بارگاہ میں تجدید عہد کریں۔ لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی۔ آخری حصہ فرماتے ہیں کہ ان تمام بزرگ ہستیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری حمایت کی ہے،
جن میں مراجع عظام میں تقلید اور مختلف ثقافتی، سیاسی، سماجی شخصیات اور عوام کے وہ افراد شامل ہیں جو نظام کے ساتھ دوبارہ بیعت کے اظہار کے لیے پرشکوہ اجتماعات میں حاضر ہوئے۔ نیز تینوں قوتوں کے ذمہ داران اور رہبری کے عارضی کونسل جو عارضی بنایا گیا تھا، جس میں آیت اللہ علی رضا آرافی اور ایران کے چیف جسٹس اور صدر، یہ تین مل کر قیادت کر رہے تھے۔ عارضی کونسل کا ان کے اچھے انتظامات اور اقدامات پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ان بابرکت گھڑیوں اور دنوں میں تمام ملت ایران بلکہ تمام مسلمین اور عالم کے مستضعفین کا شامل حال ہوں۔ اور آخر میں اپنے مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے درخواست کرتا ہوں کہ شب قدر اور ماہ رمضان المبارک کے بقیہ ایام میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری قوم کے لیے دشمن پر قطعی غلبہ اور ساتھ ہی عزت، وسعت اور عافیت، اور ان کے رفقا کے لیے اخروی مقامات اور عافیت کی دعا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ عظیم رہبر کے عظیم جملات تھے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس عظیم منصب رہبریت و امامت پر کون سی ہستی اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور یہ نظام جس کی تائید اللہ کی طرف سے ہے، جس کے پشت پہ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف موجود تھے، جس کا خود رہبر انقلاب اسلامی شہید رہبر بیان فرماتے تھے۔ جب 2009 میں وہ فتنہ اٹھا، اس وقت فرمایا اے مولا، اس حکومت اور اس انقلاب کا اصل سرپرست تو آپ ہے، اور فرمایا میں تو ایک حقیر انسان ہوں جو ایک کمزور اور حقیر جان اور ناقص جسم کے ساتھ اس میدان عمل میں ہیں، اور ساتھ فرمایا تھا لیکن یہ حقیر اور ناقص انسان اپنی آخری قطرے خون تک آپ کے راہ میں ڈٹے رہیں گے اور ڈٹے رہے۔ مومنین کرام، یہ لطف ہے اللہ کا ہمارے لیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پہ ہر سرزمین پہ ایک شیطان اور طاغوت مسلمانوں پر مسلط ہے، اور ان مسلمان سرزمینوں پر مسلط طاغوتوں کے اوپر طاغوت اعظم امریکہ اور اسرائیل اور مغربی شیطانی ممالک موجود ہے، جن کے سامنے انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کے سامنے کوئی اصول، کوئی قانون اور کوئی ضابطے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے مفادات اور ان کے مفادات کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ دنیا کے ان حالیہ واقعات میں ہمارے سامنے آئے، اور ان پرفتن دور میں ایک شجرہ طیبہ، ایک نور کا مجسم نمونہ، ایک الہی پرچم جس سرزمین پر بلند ہوا، اور یہ کوہ استوار کی طرح، چٹان کی طرح کھڑا ہے، جس کو کفر کی پھونکیں مل کر بھی خاموش کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس چراغ کو نہ بجھا سکے، اور یہ چراغ مزید روشن تر ہوگا۔ ہمیں اس چراغ سے جڑنا ہے، بلکہ اس چراغ کو اپنی سرزمین پر روشن کرنے کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، بیدار ہونا ہے، اور نہ صرف زبان سے، عمل سے ہم نے اس نظام کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم نے اس رہبری کے پیغام کو اور رہبری کے کردار کو اپنے نسل نو تک پہنچانا ہے، اور ہمارے جوان جو اپنا رخ اس حق کے پرچم کی طرف کرے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جس طرح رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے آج ملت ایران، ملت لبنان، ملت یمن کا نام لے کے شکریہ ادا کیا، کیوں وہاں عملی مزاحمت شروع ہوئی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے کہ پاکستان کی سرزمین پر وہ باکردار جوانوں کا گروہ تیار ہو جو ان خناس اور غدار اور ذلیل حکمرانوں سے پہلے اپنی سرزمین کو آزاد کرے، یہاں پہ پرچم الہی بلند کریں، اور پھر انشاءاللہ پاکستان سے دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے توانا مدد چلا جائے، اور پھر انشاءاللہ وہ دن پاکستان اور گلگت بلتستان کے غیور با ایمان مومنین کے لیے عزت کا دن ہوگا۔ لیکن ابھی ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم اپنی مدد کے لیے دوسروں کو بلاتے ہیں، لیکن ہم اگر اللہ پر بھروسہ کریں، جو فارمولہ رہبر عظیم الشان نے عطا کیا ان کو ہم نوٹ کریں، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے تعلق
اور پھر اس راستے پر ایمان لا کر ہم آج سے اس سفر کا آغاز کریں تو بہت جلد خدا انشاءاللہ یہ سرزمین جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا بہت زرخیز سرزمین ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، لیکن اس کو نمی نہیں ملی، اس کو وہ نظریہ نہیں ملا، اس کو وہ فکر نہیں ملی۔ آج آپ دیکھیں اس قوم کو ابھی تک اس امانت کے ساتھ انقلاب کی فکر صحیح معنوں میں نہیں پہنچائی تھی، لیکن پھر بھی یہ جوان پوری دنیا میں صرف پاکستان ہے جس نے 40 جوانوں کی شہادت دی اپنے رہبر کے لیے۔ یہ پوٹینشل ہے ایک قوم کی، یہ جذبہ ہے، یہ توانائی ہے، یہ طاقت ہے۔ اگر اس قوم کا ایک ایک ممبر سے، ایک ایک محراب سے یہ الہی انقلابی فکر امانت کے ساتھ ان جوانوں تک پہنچا دیا ہوتا، یقین جان لے رہبر انقلاب کی شہادت پہ پاکستان میں انقلاب برپا ہو سکتا تھا۔ یہاں سے امریکہ اسرائیل کے پٹھو حکمران نکال کے باہر پھینک سکتے تھے، کیونکہ اس ملت کے اندر وہ طاقت موجود ہے۔ آج اگر ہم یہ سفر شروع کریں، ہر جوان خود بیدار ہو جائے، دوسرے کو بیدار کرے اور آپس میں مرتبط ہو جائے اور اس الہی فکر کو عام کرے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، یہ قوم و ملت عزت کا راستہ اختیار کرے گی۔ اور انشاءاللہ آج جو ہم علاقائی ظالمین کے اندر گرفتار ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہر ظالم سے چھٹکارا حاصل کر کے عالمی ظالم کے گریبان میں ہمارا ہاتھ ہوگا، امریکہ سے ہمارا مقابلہ ہوگا، نہ کہ پست و حقیر ان گلی کوچوں کے ظالمین سے جن سے ہمارا لیول نہیں ہے۔ ہمارا لیول اس ظالم سے ہے جو ان تمام ظالموں کا باپ ہے، اس تک ہمارا پہنچنا چاہیے، لیکن اس کے لیے شعور چاہیے۔ امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری رہے۔ کل یوم القدس سے پہلا انشاءاللہ ہم نے آغاز جذبہ کل یوم القدس کے اندر دکھانا ہے، ہر سال سے بڑھ کر ہماری زبان، ہمارا وجود اور ہمارا عمل بتائے کہ ہم کس طرح انقلاب اور اس حق کے لشکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس سفر کو ہم نے اپنی سرزمین پر شروع کرنا ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، خداوندہ آج کی شب جو شب قدر ہے بہت عظیم فرصت ہے، اس شب کے ایک ایک ساعت سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ آج کی شب تیری بارگاہ میں حقیقی معنوں میں رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ ہمارے قلوب تیرے علاوہ بہت ساری چیزوں کے عادی بن گئے ہیں۔ خداوندہ آج کی شب اپنے دلوں سے ہر چیز کا ناتا تعلق توڑ کر فقط تیری محبت کو اپنے دل میں بسانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ یہ زندگی جو تیری امانت ہے، اس زندگی کو تیری راہ میں اور تیری رضا و رغبت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ ہم سب کے مرحومین کو آج کی اس بابرکت شب کے طفیل مغفرت عنایت فرما۔ خداوندہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خداوندہ جو مؤمنین جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے یہاں بھی ہیں اور یہاں سے باہر بہت سارے مختلف مشکلات اور مسائل کا شکار ہے، خداوندہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ان کے مشکلات کو آسان فرما، جنہوں نے مریض و مریضہ کے لیے دعا کے التماس کیے، خداوندہ ان مد نظر مریضوں سمیت تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ خداوندہ عالم اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما، عالم کفر کو سرنگوں فرما۔ خداوندہ قلعہ اسلام انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ خداوندہ رہبر انقلاب امام خامنائی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں اور ان کے ساتھی شہداء کو اور شہدائے پاکستان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خداوندہ موجودہ رہبر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی دامت ظل العالی کو طول عمر عنایت فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ہمیں اس عظیم رہبر سے تجدید عہد کے ساتھ اپنے قول و عمل و فعل سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ مجاہدین اسلام دنیا میں جہاں کہیں بھی کفر کے ساتھ نبرد آزمائے انہیں فتح و کامیابی عنایت فرما۔ مظلومین فلسطین کو آزادی عنایت فرما، مظلومین کشمیر کو آزادی عنایت فرما۔
امریکہ و اسرائیل ان کے اعلی کاروں کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ شب قدر شب امام زمان بھی ہے، خداوندہ اپنے آخری حجت مولا و آقا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ آپ تمام مومنین اپنے مرحومین کے لیے اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، شہید راہ اسلام امام خامنائی، شہدائے انقلاب، شہدائے فلسطین، شہدائے قدس، شہدائے پاکستان کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔